Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. The Mujaddid, from its literal understanding, is the person who revives something, who renews something. But in the technical terminology of Sharia, Mujaddid is a special title of a particular servant of deen. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آتا ہے جو دین میں جو چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، جو لوگ بدعات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سنتیں مٹ رہی ہوتی ہیں، ان کو آ کر وہ بدعات کو ختم کر دیتا ہے اور سنتوں کو وہ دوبارہ اجاگر کرتا ہے. حضرت شیخ اسماعیل بن سید خلیل حافظ from Makkah al-Mukarramah, he talks about Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, and he says, Innahu mujaddidu hazal qarni lakana haqqan wa sidqan. That personality is the mujaddid, he is the reformer, he is the revivalist of this century, and this is haqq and this is such. اعلیٰ علیہ رحمہ کو جب مجدد کہا گیا تو وہ 19ویں عیسوی کا واقعہ ہے اور 1318 سن ہجری کا. خلق کو وہ فیض بخشا، علم سے بس کیا کم، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. حضور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، تو کیا ہی خوب ہو کہ کچھ مجدد جو تھے ان کے آپ نام بھی ہمیں بتا دیں، پہلی صدیوں میں جو مجدد گزرے. مجدد جو پہلی صدیوں میں گزرے ہیں، جیسے پہلی صدی کے مجدد جو ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جو دوسری صدی کے مجدد ہیں حضرت امام شافعی حسن بن زیاد علیہم الرحمہ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح تیسری صدی کے جو مجدد ہیں وہ امام ابو جعفر طحاوی اور اسی طرح امام نسائی علیہ رحمہ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح پانچویں صدی اور چھٹی صدی کے جو ہیں، چھٹی صدی کے پانچویں صدی کے امام غزالی اور قاضی فخر الدین رازی علیہ رحمہ کو مجدد کہا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی جو پچھلی صدیاں گزری ہیں ہمارے قریب کی اور پاک و ہند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں خلاصہ سامنے کر دیا کہ اگر ہم 11ویں صدی کا مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ، تو ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. یہ پاک و ہند کے تھے. ان کے ساتھ ہی صاحب تصانیف کثیرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو بھی اسی صدی کا مجدد کہا جاتا ہے. اسی طرح میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ، یہ ان کو بھی اسی صدی کا جو ہے نا وہ مجدد کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو 12ویں صدی ہے اس کا مجدد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو گزرے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اور اسی وقت میں تھے شاہ کلیم اللہ چشتی دہلوی علیہ رحمہ، ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد تھے قاضی محب اللہ بخاری علیہ رحمہ، تو یہ بھی مجدد ہے. یعنی یہ وہ ہیں سیکوینس وائز کہ جو پاک و ہند کے تھے اور جن کو علماء نے مجدد کہا ہے. اور مجدد الف ثانی تو بہت ہی مشہور ہے. کچھ مثالیں پہلے دور کی ہو گئی، پہلی صدی کے ابتدائی طور پر جو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد وہ ہو گیا امام طحطاوی کا ہو گیا اور یہ بزرگ آ گئے. اور یہ جو ہمارے دور کے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مجدد کے اندر کن کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ سے مجدد کے لیے ایک تو وہی جو ہم نے حدیث پاک سنی کہ مجدد جو ہے وہ ہو کہ جو دین کا ریوائول ہو. مفتی صاحب نے اس کے اوپر بڑا ہی پیارا کلام کیا ہے اور اس میں اسی حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ صرف ریوائول نہ ہو بلکہ اس میں کچھ صفات ایسی پائی جائیں کہ جو وہ بقیہ سے ممتاز ہو جائے. جیسے وہ صدی کے آخر میں آئے، یہ بھی حدیث پاک میں ہی ہم نے سنا، صدی کے آخر میں آئے اور اس میں علم و تقویٰ ہو اور علم و تقویٰ کے ساتھ ساتھ وہ دین کی تبلیغ اور سنت کی تبلیغ اور جو بدعات آ گئی ہیں ان کے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جائے. اب وہ بعض علماء ہوتے ہیں جو صدی کے درمیان میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ان کا درجہ بہت زیادہ، انہوں نے بہت سارا کام کیا ہو لیکن ان کو مجدد نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قید فرما دی کہ صدی کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ قید ملحوظ رہے گی کیونکہ علماء کا متفقہ یہ قانون ہے کہ صدی کے آخر میں اس کی شہرت ہو چکی ہو
और जो अगली सदी है, यानी यहाँ पर सदी से मुराद सदी हिजरी है, कोई गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि हम सदी ईस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हिजरी सन है हमारा, उसके बारे में बात चल रही है कि उस सदी के आखिर में उसका शोहरा हो चुका हो, वो दीन का काम कर रहा हो, उलमा का मर्जे हो चुका हो, और उसके बाद वाली जो सदी है उसमें भी वो दीन का काम करे और दीन में जो खराबियां आ गई हैं उनको ख़त्म करे, तो उसको मुजद्दिद कहा जाता है। लोगों में जो खराबियां आ गई, जो बिदआत आ गई, उनको जो है उनका खात्मा करे। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुजद्दिद के अंदर इल्म और तकवा जो है ये होना चाहिए, तो ये तकवा से क्या मुराद है? व्हाट इज तकवा? Without taqwa, person cannot serve Allah subhanahu wa ta'ala or his beloved Rasul or deen. The taqwa is that piety, taqwa is that purity, taqwa is that, fear of Allah that you have, is that connection which, as a slave of Almighty Allah Azza wa Jalla you have with your Creator. Without that, there's nothing that can be done. Now, because the mujaddid does a greatest work, is taqwa, and the level of taqwa also has to be very high. I mean, if someone doesn't fear Allah subhanahu wa ta'ala, he can bring corruption in the religion, and then he can call it a reform. So, and there are many people who brought corruption in religion and they name it as a reform. So they're not reformists, they're not reformers, they're not revivalists. Sahi. Because their hearts, they're doing that work due to a political agenda, or due to some gain, worldly gain, or the agent of some agencies or some powers. Like if you study the time of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, the Muslim government was destroyed, foreigners came who were not Muslims, they took control of the country. Indian people, whether they were Muslims or not Muslims, they gave them a tough time. They made them realize that we don't accept foreigners to come and rule us. So they thought of one thing, that let's divide and rule. So how would you divide? Create misunderstandings amongst them, buy some people, pay them money, and bring new thoughts. So when the new thoughts are there and their fundamentals are challenged, and they will fight with each other. So when they fight with each other, their resources are being used in that, their power is being used in that, their minds are being used in that, their wealth is being used in that, and it gives you a clear ground to come and rule these people. Now, that was a very testing, very difficult time. So many things were being destroyed, so many sects were being created, so many thoughts were brought amongst the Muslims, so many blasphemies were being introduced on the name of Islam. This is now the work of a reformer to come at that time and lift the sinking boat of the nation. अल्लाह अल्लाह, जो कोले खा रही है कश्ती उम्मत की, उसको जो है वो सहारा देकर जो है वो ले जाए। और उसके बाद ने बहुत बड़ी प्यारी बात कह दी कि मुजद्दिद हो और उसके अंदर तकवा ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, परहेजगारी ना हो, ऐसा जो है ये नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा है कि जिसके अंदर तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, तो ऐसा शख्स जो है ये मुजद्दिद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो काम करने का जो माल होता है, जो वजह होती है, जो रीज़न होता है, वो अल्लाह की रज़ा नहीं होती, बल्कि वो कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो इसलिए मुजद्दिद के लिए, जैसे हमारे मदनी साहिब ने बयान फरमाया कि उसके लिए इल्म भी हो, और इल्म ये नहीं कि बहुत बड़ा फ़क़ीह हो, बहुत बड़ा जनाब माहिर मुहद्दिस हो,
بلکہ ارشاد فرمایا، مفتی صاحب نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں بات کر دی کہ ایک پیر و مرشد کے لیے جتنا علم ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، اپنے مسائل، ضرورت کے مسائل خود جو ہے وہ کتابوں سے نکال لے، اور پھر خوف و خشیت والا ہو تو وہ ہوتا ہے مجدد. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم کے بھی جو ہے وہ امام نظر آتے ہیں، اور بلکہ ہیں، اور طریقت اسپرچویلٹی کے اندر، روحانیت کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ بہت بڑا مقام جو رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جی آپ کے دور میں جیسے آپ نے فتنوں کا سامنا کیا تو مورخین نے لکھا کہ پچھلے دوار میں جتنے بھی مجددین آئے تو ان میں سے شاید جو 90% ہیں ان کو اتنا مطلب یہ کہ باطل ادوار کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑا. لیکن اگر ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں اور ان کے دور کو دیکھتے ہیں، ایک تو اللہ نے ان کو 50 سے زائد علوم سے نوازا، اور 50 سے زائد تو علوم پر تو آپ کی کتابیں مستقل کتابیں ہیں، اور دیگر علوم جو آپ کی کتابوں سے مستفاد ہوتے ہیں ان کی تعداد تو جو ہے وہ 110 سے بھی جو ہے وہ زائد ہے. سبحان اللہ. جی تو جو اتنا، ایک تو یہ کہ علوم میں اس طرح دسترس وہ کم ہی مجددین کو تھی، جی کم ہی جو ان سے پہلے صدیوں میں گزرے، اور دوسرا یہ کہ اتنے فتنوں کا سامنا، ہر طرح کے فتنوں کا سامنا، آپ کے اگر فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا جائے تو کتنے فتنے ایسے، کتنی بدعات ایسی جو ہے وہ لوگوں نے گاڑ لی اور مذہب ایک مشینریوں میں بننا شروع ہوئے. تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب کا سامنا ہوا، اور آپ نے کیسے اس کا مقابلہ کیا؟ تو یہ پچھلے ادوار میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے اس کا بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ مطلب اس کو ایک کلمی رد فرمایا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کے انبار لگا دیے. سبحان اللہ. اور امیر اہل سنت نے کیسی پیاری بات کہی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا. جلانا مطلب چمکا دینا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بدعات کا خاتمہ کر کر سنتوں کو جو ہے وہ چمکا دیا اور دین کو بھی جو ہے وہ روشن کر دیا. تو یہ ہم سن رہے تھے. جی جیسے اعلیٰ کی اگر بات کی جائے اور سنتوں کی ریوائول کی بات کی جائے تو دیکھیں اعلیٰ کے دور میں یہ ہو چکا تھا کہ جو اذان تھی، اذان کا حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کے باہر دی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اعلیٰ کے دور میں یہ ہو چکا تھا کہ اذان مسجد کے اندر ہونے لگ پڑی تھی. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ علیہ رحمہ نے اس سنت کے احیاء کے لیے باقاعدہ کلمی جہاد کیا اور لوگوں کو سمجھایا، اور یہ جو سنت پر لوگ عمل کرنا چھوڑ گئے ہوئے تھے، شمامت العنبر لکھ کر اس کی طرف توجہ دلائی اور باہر اذان دلوانی شروع کی. اور ماہی بدعت پر جب ہم کلام کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ جس میں اعلیٰ علیہ رحمہ نے کام کیا، اور ان چیزوں کو جو اس وقت مسلمانوں میں بڑھتی چلی آ رہی تھی، ریاست چونکہ ختم ہو چکی تھی، غیر لوگ آ کر حکومت کر رہے تھے اور مسلمان بد نظمی کا شکار تھے، تو جو بہت ساری خرابیاں مسلمانوں میں آ چکی تھی ان بہت ساری کا رد کیا اور ان کو ختم کیا. صحیح. مفتی صاحب کوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تجدیدی کارنامے، کوئی ایسے کام جو بہت یونیک ہوں جو آپ نے جو ہے وہ کیے ہوں، کچھ ان پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. There were some people whose apparent identity was Sunnis. They were representing certain khanqahs or certain, astanas or famous names. They started claiming that making sajda or prostrating to sajda or prostrating to qabr is jaiz, and they were giving dalail and proof.
Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu stood up very firm and he refuted that. Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu says, and he addresses the Muslims, that, O Muslim, you are a follower of Shariat of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You should know that sajda is only for Almighty Allah Azza wa Jal. Allah, Allah, Allah. Full stop. There is no sajda for other than Allah. If anyone does a sajda to someone other than Allah with the intention of ibadat, he is kafir. Allah. He is out of the fold of Islam. He is mushrik. And anyone who does sajda with the intention of ta'zeem or respect, that is categorically haram in the Shariat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah. So even though these some people whose apparent identity was Sunni, Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu discussed this matter with strong proofs, strong words. Because if the problem is big, your solution of problem has to be big as well. You can't have an apologetic approach to resolve a big issue. So Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu wrote a special book Allah, Allah, Allah. Subhanallah. to give thorough understanding to the people of sajda ta'zimi that is haram. بات ہوئی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو امام اہل سنت اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوئے. اور یہ بات کہنے والے کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھتے تھے اور بہت اپنی جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. بہرحال تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے عبادت کا تو یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا. تعظیم کا سجدہ کرے گا، مفتی صاحب کی ساری ڈسکشن کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، تعظیم کا سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اس پر پوری اعلیٰ حضرت نے ایک پورا جو ہے وہ ایک رسالہ جو ہے وہ تحریر فرما دیا، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ، جس میں قرآن پاک سے، احادیث پاک سے، فقہا محدثین علماء کی بہت بڑی جو ہے وہ ان کے آراء اور ان کے دلائل سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات پروو کر دی کہ سجدہ صرف روا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ. اعلیٰ نے جو فلسفی تھے ان کے جو خیالات تھے یا اس وقت اس طرح کی باتیں تھیں تو اس کا بھی رد کیا، اور جو اعتقادی باتیں تھیں، سیاسی باتیں تھیں، ان کا بھی اعلیٰ نے رد کیا، اور کتنے پیارے انداز سے اور پوری تحریک سے کیا. ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں اور جو اس وقت کا ماحول تھا اس میں جو نان مسلم تھے، نان مسلم، ان کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد یگانگت بڑھتی جا رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی قرار دے دیا گیا تھا ایک ایسے نعرے کے لیے کہ جس کی کوئی اس وقت کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. تو آپس میں ان کا جو اتنا زیادہ اتحاد تھا، اعلیٰ نے اس کے خلاف باقاعدہ کلمی جہاد کیا اور اپنے جو خلافاء تھے ان کے ذریعے، اور اعلیٰ نے جو وہ رسالہ لکھا الحجۃ المعتمنہ، تو اعلیٰ نے وہ جو ان کے ساتھ نان مسلم کے ساتھ اتنی زیادہ مسلمانوں کی موالات ہو گئی تھی، ان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا. یعنی مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ نان مسلمز کو وہ اپنا لیڈر بنا رہے ہیں. تو یہ جو فتنہ تھا یہ بہت ہی بڑا تھا، اور یہ ایک جگہ نہیں تھا بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں اخبارات تھے، جو کچھ تھا اس وقت جو ماحول تھا وہ ماحول اس میں ڈھل چکا تھا. اعلیٰ نے وہ جو ماحول اس میں ڈھل چکا تھا اس کے خلاف بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس وقت ارتداد کی جو تحریکیں اٹھی، مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانے کی جو تحریکیں اٹھی، اس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ بنائی اعلیٰ حضرت کے دور کی جو تھی. تو اس میں اعلیٰ نے اپنے خلفاء کو اپوائنٹ کیا، جہاں جہاں یہ ضرورت ہوتی تھی مناظروں کی اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو رہے تھے تو اعلیٰ نے وہاں لوگ بھیجے، علماء بھیجے، اور باقاعدہ مسلمانوں کی اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے کوششیں کی. تو جو تجدید دین کا معنی تھا کہ حامی سنت ہونا، ماہی بدعت ہونا، اور دین کے لیے اپنا تن من دھن وارنا اور اس کو بچانے کے لیے کوشش کرنا، تو اعلیٰ کے دور کے حساب سے اور اس وقت کے جو فتنے تھے ان سے مسلمانوں کو بچانے کے لحاظ سے
आला हज़रत ने कोई किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की। एक इस्लामी भाई ने जो है वो सवाल किया है कि एक सदी में कितने मुजद्दिद हो सकते हैं। इसका जवाब आप सुन चुके कि एक से ज़ायद मुजद्दिद भी जो है वो हो सकते हैं। इस्लामी का सवाल है, सलाम वालेकुम सलाम, मुजद्दिद की ऐसी कौन सी खसूसियात होती हैं जिनकी बिना पर उनको मुजद्दिद का लक़ब दिया जाता है? क्या फी ज़माना ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको मुजद्दिद का लक़ब दिया जा सकता है? ये हमारे दूसरे इस्लामी भाई का सवाल है। तीसरे इस्लामी भाई जो है वो कह रहे हैं कि योर सिलसिला इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो ये आपके मैसेजेस से इनको भी हमने सिलसिले में शामिल किया। मुफ्ती साहब, सवाल का जवाब, कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर किसी को मुजद्दिद कहा जा सकता है? Well, khususiyat we have discussed already. The other portion of the question is very relevant. Who is the mujaddid in this time? I think we have discussed in detail the signs, the qualities of mujaddid, the achievements of mujaddid, and what type of work mujaddid does and produces, and the taqwa and all that. So I think the idea is to give knowledge and let people see, and it would answer all these questions when they have the knowledge to see and understand. It's very difficult to really name someone. So we are unable to name anyone, but what we can tell and explain is the qualities, the signs, the symbols, the work which we have done. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने जो है वो सिलसिला जो देखा, इसमें हमने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हवाले से बयान किया कि आप एक मुजद्दिद थे और आपकी जो खुसूसियात थी ये भी हमने बयान की। मुजद्दिद के अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए ये भी आज आपने सुना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के जो उस दौर के आपके जो उलमा थे, हम असर उलमा थे, उनकी राय आपके बारे में क्या थी? आइए इस बारे में भी कुछ मदनी फूल जो है वो हासिल करते हैं। सब उमूमी तौर पर देखा है कि जो एक ज़माने के लोग होते हैं या जो क्लास फेलो जो है वो होते हैं या जिन्होंने साथ पढ़ा होता है, तो वो उमूमी तौर पर जो है वो एक दूसरे से मुतासिर जो है वो होते नहीं हैं। तारीफ़ यानी अगर क्लास फेलो दूसरे की जो है वो तारीफ़ कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो आला हज़रत, हम तो कह रहे हैं कि आला हज़रत बड़े मुजद्दिद थे, तो आपके जो हम असर उलमा थे उनकी आपके बारे में जो है वो क्या राय थी? Actually, the people who live with us, around us in our time, we take them like us. We don't take them greater than us or very special. Because we studied in the same institution, we share the same teachers, we share the same time, or maybe share the same stages and functions. But if someone is very special, his knowledge is unique, his taqwa is unique, he is friendly, he is lovable, he makes you feel that he is the guide, he is the leader, he helps everyone, he shares the knowledge, he distributes the knowledge, he solves people's problems. Then even if that person is in that age and time, that the most of the reasonable people will accept him. Let's take the example of today's time of Amir Ahl Sunnat Damat. Look at his personality. He's helping day and night with knowledge. He's writing books day and night. He's answering questions. Wherever he finds that people lack knowledge, he sits down and he starts writing on that topic. He would even simplify the words, he would even put i'rab, zer, zabar, pesh. Why? So everyone who reads my message, he must understand. It's not about proving how much I know, it's about
how much the other person can learn from my study, from my work. यानी ऐसे अंदाज में शेख तरीकत भी अपनी जो है वो तहरीर लेकर आते हैं कि Yes. पढ़ने वाला आलिम दीन है वो भी समझ रहा है, और अगर कोई आलिम दीन नहीं है, आम कोई कारी है, तो आम नाज़िर है, तो वो भी उसको समझने जो है उसको परेशानी नहीं होती समझने We see his commitment जी with deen, his taqwa, his piety, his अल्लाह 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 punctuality on sunnah, his sincerity, his loving personality. Everyone loves him. He gives so much love to everyone. He cares about everyone. Now, I mean, you would hardly find an alim-e-deen, a person who doesn't love Amir al-Sunnah, although they lived in the same age, same time. Okay, you would find one or two here and there. Maybe they got some issues, misconceptions, misunderstandings, that you will find. But the majority of the people will say, no, no, no. Amir al-Sunnah, Maulana Ilyas Qadri, mashallah, subhanallah, he's done a wonderful work. He's a sincere man. They always have a nice words to say. Even if they're not part of Dawat Islami, even if they don't come and attend anything, but they'll have a very good opinion. So this happens when the person is great in every aspect. So Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, in his age and time, although there were many great ulama, scholars, Pir Sahiban, Mashayikh, Murshids, Sajada Nashin, everybody, but because Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu was unique from all angles, and his abilities and his qualities and his loving personality, so even the people in his time and age accepted him as a great man. सुभान अल्लाह, अजीम हस्ती हो, हर मामले के अंदर यूनिक हो, इल्म के अंदर, तकवे के अंदर, परहेजगारी के अंदर, हर मामले में यूनिक हो, तो बिल्कुल लोग जो है वो उलमा भी जो है वो तारीफ बयान करते हैं. आला हजरत की तारीफ भी उलमा ने बयान फरमाई, और आशिकी आला हजरत शेख तरीकत अमीर सुन्नत की भी उलमा जो है वो तारीफ बयान फरमा रहे हैं कि आप भी बहुत बड़े जो है वो मुत्तकी और परहेजगार हैं, बल्कि आपकी निगाह फैज से तो कई बेअमल जो है वो मुत्तकी और परहेजगार बने. तो ये है मदनी चैनल देखते रहिए और फैज़ान रज़ा से अपने सीनों को मुनव्वर करते रहिए. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. Salutations be upon the divine candle of Assembly of God.